صبر یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اچھے وقت کا انتظار کرتے رہو، بلکہ اچھا وقت آنے کے انتظار کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھو کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور مایوس ہونا چھوڑ دو اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو اور اس سے اچھے گمان کرو۔ اللہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر ضرور دے گا، اور کسی بھی چیز میں جلد بازی نہ کرو۔ اللہ جو کر رہا ہے اللہ تمہارے لیے بہترین کر رہا ہے، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ جو ہے بہت زیادہ تکلیفوں سے گزر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں صبر کرنا سکھا رہا ہے، کیونکہ ابھی آگے اور زندگی پڑی ہے، اور زیادہ خراب معاملات بھی آ سکتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کروا کے ہمارا ایمان مضبوط کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین کرتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دنیا کے ہی ہیں، ہمیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہر صبر پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ جب ہم آخرت میں ہوں گے تو یہ ہماری ساری نیکیاں کام آئیں گی، اور ہم اس وقت حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ سوچیں گے کہ ہمیں اور صبر کر لینا چاہیے تھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ہماری قبر میں اور ہمارے آخرت میں کام آئیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفر اللہ کی ایک ہی میریکل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں بہت پریشان ہوں۔ اس کی زیادہ تر وجہ میرے ماضی کے صدمات اور سسرال والوں کے درمیان میرے تعلقات تھے، جو میں نے شادی سے پہلے اپنے گھر میں دیکھے تھے، جس کی وجہ سے میں اپنی شادی کے بعد انتہائی پریشان ہو گئی، یہ سوچ کر کہ میرے سسرال والے بھی میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ مناسب بات چیت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ صرف ان کی موجودگی سے مجھے شدید گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب 6 سال تک ہر روز اس طرح جینے کا تصور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے سسرال والے دراصل بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میرے ماضی کے صدمات نے مجھے اس چیز کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ میں نے ان کے گھر میں ایک وقت کا کھانا تک نہیں بنایا، کیونکہ میں بہت پریشان تھی، یہاں تک کہ کھانا پکانے کے خیال سے بھی مجھے مکمل طور پر گھبراہٹ ہو جاتی تھی۔ میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بے چین تھی، لیکن کچھ کام نہیں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ 2000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا، اور کبھی کبھار تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دی۔ تب سے میری زندگی میں مکمل طور پر 180 ڈگری کا موڑ آ گیا۔ میں اب بیٹھ کر اپنے سسرال والوں سے باتیں کرتی ہوں، ہم ایک عام خاندان کی طرح ہنستے اور بات چیت کرتے ہیں۔ میں نے کبھی کبھار کھانا پکانا بھی شروع کر دیا ہے، اور گھبراہٹ کے جو ان کے حملے ہوتے تھے، مطلب گھبراہٹ جو ان کو ہوتی تھی، اب وہ دھیرے دھیرے دور ہو رہی ہے اور کم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ شاید زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے ابھی تک سب سے زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ میرے لیے میرے دل میں اب اللہ کا خوف ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے میرا خیال رکھا ہے، مجھے ایک بچے کی طرح پالا ہے، اس نے مجھے اتنا مضبوط بنایا ہے، اور میں حیران ہوں کہ میرے لیے یہ کیسے ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ میریکل اسٹوری ان کی تھی۔ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی میریکل اسٹوری نہیں ہے، لیکن یہ جو ہیں وہ اپنی مینٹل ہیلتھ سے گزر رہی تھیں، ان کو جو بھی ہوتا ہے مینٹل ایشوز ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے، تو استغفر اللہ پڑھنے سے وہ ان کے کم ہوئے ہیں۔ ڈپریشن میں ہوتے ہیں لوگ تو ان کو ایسے پینک اٹیکس آتے ہیں، تو یہ سب استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے ان کی لائف میں سب کچھ اب نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے۔